Bismillahirrahmanirrahim. I'm Maria Khan from Center for Peace and Spirituality. Welcome to a live question and answer session with Maulana Wahiduddin Khan. The topic for discussion today is character of a believer. What are the qualities of a believer and how should we develop these in ourselves? The Maulana will be taking up questions right now and you can send yours in the comment section. Please keep the questions brief and relevant. Maulana, who is a believer? دیکھیے بلیور کا مطلب ہے مومن، صاحب عقیدہ. لیکن مومن کیسے بنتا ہے؟ ایک مومن کس پروسیس کے تحت وجود میں آتا ہے، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بلیور وہ ہے جس کو ریئلٹی ڈسکوری کے درجے میں ملی ہو. سب سے بڑی ریئلٹی رب العالمین ہے. تو یہ بلیور بننا ایک پروسیس کا کلمینیشن ہے. آدمی پیدا ہوتا ہے عقل کے ساتھ، تو عقل ایک ایسی لیونگ مشین ہے جو رات دن سوچتی ہے، نان اسٹاپ تھنکنگ ہوتی ہے آپ کے مائنڈ کے اندر. تو یہ نان اسٹاپ تھنکنگ چلتی ہے اس سوال پر کہ ہو ایم آئی، ہو از مائی کریٹر، واٹ از دا purpose of life, what is before death, what is after death. یہ سارے کوشچن اس کے مائنڈ میں آتے ہیں، ایک طوفان برپا کرتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں برین اسٹارمنگ. تو لمبی اسٹڈی، آبزرویشن اور کنٹمپلیشن کے بعد وہ کہہ اٹھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، خدا میں تجھ پر یقین کیا، میں تجھ پر ایمان لایا. تو اس پروسیس کے تحت جو انسان بنتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں بلیور یا مومن. مومن یا بلیور اس طرح نہیں وجود میں آتا کہ ایک کلمہ ہے اس کو آپ نے ریسائٹ کر دیا. نہیں، وہ ایک زلزلہ خیز تھنکنگ پروسیس کے بعد وجود میں آتا ہے. اور جو بلیور یا مومن اس طرح بنے، اسی کے اندر وہ سارا کریکٹر، وہ ساری کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں جو مومن کی کوالٹی ہے. Maulana, a believer is the culmination of a thinking process. So Maulana, what makes a believer a person of good character? دیکھ، کریکٹر کو الگ چیز نہیں ہے. ایسا نہیں کہ باہر سے ایک لیبل چپکا دیا کسی کے اوپر. جب سچائی آپ کو ملتی ہے ڈسکوری کے ذریعے، تو اسی کا مینیفیسٹیشن ہے وہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں اخلاق کے کریکٹر. کیونکہ اس قسم کا عقیدہ یا اس قسم کی معرفت یا ڈسکوری آدمی کی پوری پرسنالٹی کو ہلا دیتی ہے. پوری پرسنالٹی، اس کی پرسنالٹی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہتا جو بھونچال سے
بھوچال جیسے تجربے سے آشنا نہ ہو. تو جب ایسا ایک انسان بنتا ہے تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے خلاف چلے, اپنی ڈسکوری کے خلاف چلے, اپنی معرفت کے خلاف چلے. کیسے افورڈ کرے گا؟ اب وہ اگر وہ اس کے خلاف چلے تو وہ اپنے آپ کو ڈینائی کرنے کا معنی ہوگا. اپنے آپ کو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ چیز آگ ہے, وہ جلاتی ہے آگ, تو اس کو چھونا اپنے آپ کو ڈینائی کرنا ہوگا. اس طرح سے جو کریکٹر بنتا ہے ایمان کے بعد, اگر اس کو ایک مومن اختیار نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو ڈینائی کرنے کا معنی ہوگا. کیونکہ کوئی شخص خود اپنے آپ کو ڈینائی نہیں کر سکتا, اس لیے یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایمان ملنے کے بعد کوئی شخص ایمان والے کریکٹر کو اختیار نہ کرے. So a believer's character is the result of his discovery of truth. It is a necessary result of his discovery of truth. Maulana, can you please tell us what the Quran says about a believer's character? دیکھیے, قرآن میں یہ بات مختلف الفاظ میں کہی گئی ہے, لیکن جو جسٹ ہے, جسٹ وہ ہے تزکیہ. یعنی کریکٹر فار واٹ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کریکٹر فار واٹ؟ وہ ہے اپنے آپ کو پیراڈائز کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنانا. یہ ہے. اس لیے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ بار بار تزکیہ تزکیہ تزکیہ, کیونکہ جب آپ دریافت کرتے ہیں سچائی کو تو آپ کا گول بن جاتا ہے اللہ تک پہنچنا, پیراڈائز میں داخل ہونا, ابدی زندگی میں. تو قرآن کے مطابق کریکٹر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیراڈائز کی سوسائٹی کے لیے لانے کے لیے اپنے آپ کو اس کا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائیں. کیونکہ پیراڈائز ایک سوسائٹی ہے, پیراڈائز ایک ہائی اسٹینڈرڈ کی ایک سوسائٹی ہے. تو اس میں آپ کو جگہ ملے, ان لوگوں کے درمیان آپ کو رہنا نصیب ہو, تو ویسی کوالٹی چاہیے. تو سچ پوچھے تو اسلام میں جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس کا پرپز یہی ہے قرآن کے مطابق. اور دیکھیے, انسان کی نفسیات کا آپ اسٹڈی کریں تو آپ جانیں گے کہ آدمی ہمیشہ اس چیز کے لیے کین ہوتا ہے, کین, KEEN, جس کو وہ سمجھتا ہو کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. تو جب آپ ڈسکور کریں اللہ کو, اللہ رب العالمین کو, پیراڈائز کو, تو آپ بہت زیادہ کین ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق اپنا کریکٹر بنائیں, تاکہ جب آپ کو انٹری ملے پیراڈائز کی سوسائٹی میں تو آپ اس کے اسٹینڈرڈ پر وہاں رہ سکیں. کیونکہ قرآن میں دیکھیے کئی باتیں سلسلے آئی ہیں. مثلا یہ کہ جنت میں نیوسنس نہیں ہوگا, جنت میں شورغل نہیں ہوگا, جنت میں سیلف انٹرسٹ نہیں ہوگا, جنت میں ہیٹ نہیں ہوگا, جنت میں وائلنس نہیں ہوگا. یہ ہوگا کریکٹر جنت والوں کا. تو آپ اس طرح کین بن جاتے ہیں کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے ہیں جو وہاں
جو جنت میں انٹری کے لیے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائیں. So Maulana, we should develop ourselves, we should develop our character in such a way that we are held deserving of being settled in paradise. So for example, in paradise there will be no nuisance, there won't be any hatred, and there won't be any violence. So we have to develop ourselves along these lines. Maulana, can you tell us the importance of fear of God in developing such a character? دیکھیے فیئر کے لفظی مطلب تو ہے ڈرنا، کیونکہ اللہ سراپا رحمت ہے، کوئی وہ شیر جیسے کوئی مخلوق نہیں ہے. تو جو رحیم و کریم ہے، جو ارحم الراحمین ہے، اس سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ سچ پوچھے تو یہ ڈرنا ہوتا ہے آؤٹ آف لو، آؤٹ آف لو. یہ سب سے زیادہ جو صفت بنتی ہے مومن کی، وہ اپنے رب سے محبت. ڈر اس اعتبار سے آتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے راضی نہ ہو تو کیا ہوگا، میرے رب کی رحمت مجھ کو نہ ملے تو کیا ہوگا، اس معنی میں ہوتی ہے. اصل چیز ہے اللہ سے محبت، اور اس کے بعد یہ چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیئر آف گاڈ. یہ بات آپ قرآن کو مطالعہ کریں تو یہ آپ کو قرآن سے معلوم کر سکتے ہیں. مثلاً قرآن میں ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، اور دوسری طرف ہے کہ ولم یخش الا اللہ. دونوں کا اسلوب دیکھا الگ الگ ہے. اس اسلوب کے فرق پر سوچنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سے تعلق کی اصل چیز جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے. اور یہ اندیشہ کہ کہیں میں اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جاؤں، یہ فیئر پیدا کرتا ہے. لیکن یہ صرف موت سے پہلے والی دنیا میں ہے. جنت میں فیئر نہیں ہوگا. محبت، اللہ سے محبت تو ہوگی لیکن اللہ سے فیئر نہیں ہوگا. یہ فیئر اس دنیا میں ہوتا ہے. ان سب باتوں پر سوچنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل چیز ہے اللہ سے محبت، اور اس کے نتیجے میں آتی ہے اللہ سے خوف. اور خوف چونکہ اصل نہیں ہے، اس لیے اس دنیا میں تو رہے گا، آخرت میں جنت، جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر محبت ہی محبت ہوگی، وہاں خوف نہیں ہوگا. So Maulana, fear of God is a result of deep love for God. But Maulana, how does fear of God help in developing a good character? دیکھیے فیئر کا مطلب کیا ہے؟ فیئر کا مطلب ہے کہ آخری وقت سے پہلے، یعنی جنت میں انٹری سے پہلے آپ کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہے گا کہ کہیں میں انٹری نہ پاؤں، کہیں میں اس کے لیے ایسا ہو کہ وہاں یہ فیصلہ ہو جائے کہ تو اس کے لیے ڈیزرو نہیں کرتے. لیکن جب مل چکا ہو تو تب پھر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ فیئر جو ہے آپ کو بہت زیادہ کین بناتا ہے، بہت زیادہ سیریس بناتا ہے، بہت زیادہ آپ کو رزلٹ اورینٹڈ بناتا ہے کہ کہیں میں اللہ کے رحمت سے محروم نہ ہو جاؤں. جب یہ سوچ آپ پر چھاتی ہے، آپ کے من میں چھا جاتی ہے، تو آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا کام کریں جو آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے. یہ سچیشن ہے تمام اچھی باتوں کا، تمام اچھی کوالٹیز کا. So fear of God basically makes a person very serious, and that prevents a person from doing anything that will deprive one of God's blessings. Maulana, the Prophet said that we should adopt unilateral ethics. Can you please tell us what is unilateral ethics?
دیکھیے اس دنیا میں یونیلیٹرل ایتھکس ہی ورک کرتی ہے، بائی لیٹرل ایتھکس کا نظریہ ورک نہیں کرتا، کیونکہ بائی لیٹرل ایتھکس مانے کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، تو وہ اگر نہیں ٹھیک ہو تو آپ بھی نہیں ٹھیک ہو گے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے؟ اس لیے آپ کو یہ سوچے بغیر کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اپنے آپ کو یونیلیٹرل طور پر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. بائی لیٹرل ایتھکس ورک ہی نہیں کرے گا، کیونکہ دوسرا آدمی آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ خود تو اپنے قبضے میں ہیں، دوسرا آدمی آپ کے قبضے میں نہیں ہے. تو اگر یہ ہو، بائی لیٹرل ایتھکس کا مطلب ہوتا ہے کنڈیشنل ایتھکس، وہ ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ بہت ہی رسکی بات ہے، بہت رسکی بات ہے. اس لیے آپ کو یہ سوچے بغیر کہ اس کا طریقہ کیا ہے، خود اپنے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے. آپ کو یونیلیٹرل ایتھکس کا فارمولہ اختیار کرنا پڑتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ اس فارمولے کو نہ پکڑیں کہ دوسرا چاہے کچھ بھی کرے، مجھے تو سچائی پہ کھڑا ہونا ہے، مجھے ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، مجھے پازیٹیو پرسنالٹی اپنا ڈیولپ کرنا ہے، یعنی آئی ول ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ، یہ اگر اس سے اسپرٹ آپ کے اندر ہے تب آپ اپنے اندر وہ ایتھکس ڈیولپ کر پائیں گے، وہ کبھی نہیں. Unilateral ethics means behaving properly in spite of the other person's wrong behavior. Maulana, the Quran also says that the Prophet had a sublime character. So can you tell us whether this sublime character was special only to the Prophet? دیکھیے آیت یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. تو یہاں پر بظاہر تو رسول اللہ کو ذات کو لے کر کہا گیا ہے، لیکن یہ فضیلت کے معنی میں نہیں ہے، یہ ماڈل کے معنی میں ہے. ہرگز ہرگز یہ فضیلت کے معنی میں نہیں ہے، ماڈل. رسول اللہ جو ہے ہمارے لیے اخلاقیات میں ماڈل ہے، اعلیٰ اخلاقیات کے لیے ماڈل ہے. ہمیں ان کو امیٹیٹ کرنا ہے، ہمیں اسی ڈھنگ پر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. تو دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص اسلوب میں بات کی جاتی ہے، لیکن اصل بات اسلوب سے بہت اوپر ہوتی ہے. وہ جو اسٹائل ہے اس سے جب اوپر چلے جاتے ہیں تب آپ سمجھ پاتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے. تو یہاں پر جو اسلوب یا اسٹائل ہے وہ تو رسول اللہ کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہ سارے انسان کو خطاب ہے. جو رسول اللہ جو کیریکٹر اختیار کریں وہ ماڈل ہے تمہارے لیے، تم کو اسی پر اپنا آپ کو ڈھالنا ہے. تو یہ آیت سب کو ایڈریس کرتی ہے، صرف رسول اللہ کو نہیں. So the Prophet had a sublime character means that the Prophet had a very high, a very sublime kind of character, and we have to follow his character and we have to emulate it in our lives in terms of the high principles that he followed. Maulana, you often say that a believer should have a predictable character. So what is a predictable character? پریڈکٹیبل کیریکٹر یعنی قابل پیشین گوئی کردار. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس بات کا نتیجہ کہ آپ کے اندر ڈولیٹی نہ ہو، ڈبل تھنکنگ نہ ہو، ڈبل کریکٹر نہ ہو. جو اس سے آپ اندر ہیں ویسے آپ باہر ہیں، جو آپ کی سوچ ہے وہی آپ کا عمل ہے. جب آپ کے اندر ڈولیٹی ختم ہو جاتی ہے تو آپ ویسے بن جاتے ہیں. جب آپ کے جو کہتے ہیں انٹیگریٹی، جب آپ کے اندر انٹیگریٹی آ جاتی ہے، انٹیگریٹڈ پرسنالٹی آ جاتی ہے،
تو ڈوئلٹی ختم ہو جاتی ہے. جو آپ کی سوچ ہوتی ہے وہی آپ کا عمل ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ سوچیں کچھ عمل کچھ کریں. تو سچ پوچھے تو یہ جو بات ہے وہ انٹیگریٹڈ پرسنالٹی کا فنامنا ہے. ایسی پرسنالٹی جس کے اندر ڈوئلٹی نہ ہو, منافقت نہ ہو, ڈبل کریکٹر نہ ہو, تو وہ ایسی بن جاتا ہے. وہ یعنی اس کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر آ جاتا ہے, قابل پیشین گوئی کردار. So a predictable character is a person who has integrity. Maulana, can you also tell us why the development of one's character is given so much importance in Islam? دیکھیے کریکٹر کیا ہے, کریکٹر کیا چیز ہے. یعنی سچ پوچھے تو انر کوالٹی کریکٹر کی, اس کو ہم کہتے ہیں اسپرٹ, اور اس کا ایکسٹرنل ایکسپریشن جو ہے اسی کو کہتے ہیں کریکٹر. یعنی ایک ہی حقیقت ہے. وہ ایک ہی حقیقت, دو حقیقت نہیں ہے. جب آپ کے داخلی شخصیت کے اعتبار سے بولا جائے تو اس کو ہم کہیں گے اسپرٹ, اور جب آپ کی خارجی شخصیت کے اعتبار سے بولا جائے تو وہ کہا جائے گا کریکٹر. تو اگر کریکٹر نہ ہو اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کا اندر والا جو انر کنٹینٹ ہے وہ موجود نہیں ہے. ایک آدمی اگر اس کے اندر کریکٹر نہ ہو, that betrays that you are lacking the inner quality. سادہ بات نہیں ہے یہ, سادہ بات نہیں ہے. اگر آپ کا کریکٹر لوز ہے, آپ کے کریکٹر میں میچورٹی نہیں ہے, آپ کا کریکٹر جو ہے پریڈکٹیبل نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ اندر جو اسپرٹ ہوتی ہے وہاں وہ چیز موجود نہیں ہے. کیونکہ اسپرٹ ہو تو ضرور اس کو مینیفیسٹ کرے گی. اسپرٹ اگر ہے تو ضرور مینیفیسٹ کرے گی. جہاں مینیفیسٹ نہیں کر رہی ہے تو اس کے معنی کہ اندر کا جو کنٹینٹ ہے, انر کنٹینٹ, اسی میں کمی ہے. تو ایسی حالت میں صرف ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان بولنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ کرو, وہ نہ کرو, یہ نہ کرو, اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو اس آدمی کو, یعنی جس کے میں کہتا ہوں ری انجینئرنگ آف مائنڈ, اس کے مائنڈ کو ری شیپ کرنا پڑے گا. اس کے اندر اسپرٹ بھرنی پڑے گی, اس کے اندر کی پرسنالٹی کو اویک کرنا پڑے گا, تب جا کے کریکٹر آئے گا, ورنہ نہیں. So the character represents the inner human being, the inner spirit within a person. That is why Islam gives so much importance to the development of character. Maulana, how should a believer behave with his fellow human beings? دیکھیے حدیث میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کو پسند کرو. ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک, تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو. بالکل سمپل کرائٹیرین ہے, ہر آدمی جج کر سکتا ہے. ہر آدمی جج کر سکتا ہے اپنے آپ کو کہ کیا میں اپنے ساتھی کے لیے, دوسرے انسان کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے پسند کرتا ہوں. کوئی آدمی آپ کے بارے میں منفی پروپگنڈا کرے, دوسروں سے آپ کی غلط تصویر بتائے, تو آپ کو کبھی اچھا نہیں لگے. کوئی شخص دوسروں میں جا کر کے آپ کے بارے میں غلط تصویر پیش کرے تو آپ کبھی اس کو پسند نہیں کریں گے. تو آپ بھی ایسا مت کیجیے. آپ وہی بولیے جو سچائی ہے. کسی کو بدنام کرنے کے لیے
کریکٹر ایسوسیشن کے لیے کچھ مت کہیے. آپ کا کوئی شخص کریکٹر ایسوسیشن کرے تو آپ برا لگے گا, تو آپ بھی کسی کی کردار کوشش مت کیجیے. تو بہت ہی سمپل فارمولہ ہے. اسی کو فارسی میں کہا گیا ہے کہ آنچ برخود مپسندی بر دیگراں مپسند. جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسی کو تم دوسرے کے لیے پسند نہ کرو. بس یہ سمپل فارمولہ ہے. We should behave with others in the way in which we want others to behave with us. Maulana, it also often happens that when we live in society, we face unpleasant experiences from others and we get angry and also we get provoked. So how should we behave in such situations? دیکھیے, اس کو میں کہوں گا ٹائم آف کرائسس. تو کرائسس تو زندگی میں آتی آتا ہے. آپ راستہ چلتے ہیں, ایک کانٹا چبھ گیا تو وہ کرائسس ہے. کسی سے بات چیت ہو رہی, اس نے آپ کو سخت بولی بول دی تو وہ کرائسس ہے. تو کرائسس سے آپ بچ نہیں سکتے. کرائسس کے لمحات آپ کی زندگی میں ضرور آئیں گے, کیونکہ دوسرا آدمی آپ سے پوچھ کر نہیں بولے گا. وہ پوچھے گا نہیں کہ کیا بھائی تم افینڈ نہیں ہو جاؤ گے. ایسا نہیں بولتا کوئی شخص. تو آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ کے لیے. پریپیئر کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کرائسس کے ٹائم میں آپ اس کو مینیج کر سکیں. وہ کیسے ہوگا؟ آپ ڈسٹرب نہ ہوں, آپ ریئیکشن کی نفسیات کا شکار نہ ہو جائیں, آپ اپنی انسانیت کو نہ کھوئیں, آپ اپنی عقل کو ویسی کو ویسی باقی رہنے دیں. جب یہ سب ہوگا تو آپ کرائسس کو مینیج کر لیں گے. کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں, ریئیکٹ نہ کریں. جب کرائسس آئے اور آپ اتنا زیادہ اپنے مائنڈ کو آپ نے پریپیئر کر رکھا ہے کہ آپ کا مائنڈ ڈسٹرب نہیں ہوتا, ریئیکٹ نہیں کرتا, تو بس آپ پوری طرح کمپیٹنٹ ہیں کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے. So Maulana, we must learn the art of crisis management. That is, we should not allow our minds to get disturbed. We should remain normal. Maulana, what is the importance of introspection? دیکھیے, انٹراسپیکشن کو کہتے ہیں محاسبہ. وہ تو بالکل لازم ہے, بالکل لازم ہے. کیونکہ دیکھیے, انٹراسپیکشن کیا ہے یا محاسبہ کیا ہے؟ اپنی غلطی کو خود ڈسکور کرنا. اگر آپ کی غلطی کو دوسرا بتاتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو پازیٹیو سینس میں لے. زیادہ تر لوگ اس کو ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں. لیکن انٹراسپیکشن جب آپ کریں اور اپنی غلطی کو خود ڈسکور کریں خود, تب آپ بہت سیریس ہو جاتے ہیں. تب آپ کے اندر ایک ڈٹرمیشن آتا ہے کہ مجھے اپنی اس غلطی کو کریکشن کرنا ہے. تو دیکھیے, دو شکلیں. ایک ہے کہ کوئی دوسرا آدمی پوائنٹ آؤٹ کرے تو اندر یہ غلطی ہے, تو یہ چیز زیادہ ورک نہیں کرتی. اور ایک ہے کہ آپ سوچیں اپنے بارے میں. انٹراسپیکشن کا مطلب اینٹی سیلف تھنکنگ. انٹراسپیکشن کا مطلب ہے اینٹی سیلف تھنکنگ. تو اگر آپ اتنا زیادہ اویئرنیس آپ کے اندر ہے کہ آپ اپنے خلاف سوچ سکتے ہیں اور سوچ کر کے ڈسکور کرتے ہیں کہ فلاں غلطی میرے اندر ہے, تو اس طرح کی ڈسکوری کے ساتھ اپنے آپ یہ بات آتی ہے کہ مجھے اس کو کریکٹ کرنا, اس کی اصلاح کرنا ہے. یہ ہے میرے نزدیک
اس کا فارمولا. So introspection means anti-self thinking. And Maulana, you are saying that introspection means that we have to discover our mistake on our own. And that is why it has great importance in character development. Maulana, you often say that a believer should be a no problem person. What does this mean? دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. دین خیرخواہی کا نام ہے، یعنی دوسرے یعنی دین نام ہے اس بات کا کہ آپ کے اندر دوسرے کے لیے ویل وشنگ آ جائے. تو جب آپ دوسرے کے خیرخواہ ہوں گے، دوسرے کے لیے ویل وشر ہوں گے، تو آپ چاہیں گے کہ میری وجہ سے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. بالکل چاہیں گے آپ، فطری بات ہے. تو نو پرابلم پرسن بننے کے معنی ہے کہ آخری حد تک آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میری جو وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو. تو ایک تو یہ کہ آپ کسی کو پتھر ماریں تو زیادہ بڑی بات ہے، لیکن جتنا زیادہ آپ کے اندر ویل وشنگ ہوگی، جتنا زیادہ آپ دوسرے کے خیرخواہ ہوں گے، اتنی زیادہ آپ چاہیں گے کہ میری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی میں کسی اعتبار سے اس کے لیے پرابلم نہ بنوں. تو یہ خیرخواہی کا ایکسپریشن فنامنا ہے. نو پرابلم پرسن بننا حقیقت میں خیرخواہی کا فنامنا ہے. جتنا زیادہ آپ خیرخواہ ہوں گے اتنے زیادہ آپ چاہیں گے کہ میں دوسرے کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ کروں، چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں. یعنی کسی کے کہاں جائیں گے آپ، اس نے چائے پیش کیا تو آپ چاہیں کہ چائے کا چمچہ بھی یہاں سے وہاں ہو جائے، جہاں چائے کا چمچہ اس نے رکھا ہے وہیں رہے وہ چائے کا چمچہ. اتنا بھی نہیں آپ گوارا نہیں ہو کہ ادھر ادھر رکھ دیں، اس کو ڈھونڈنا پڑے. تو اصل چیز ہے خیرخواہی، ویل وشنگ، جس کو حدیث میں کہا تھا نصح نو صاد ہے. تو جتنا زیادہ خیرخواہی ہوگی اتنی زیادہ آپ کے اندر یہ اسپرٹ جاگے گی کہ مجھے کسی کے لیے ہرگز کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرنا ہے. جہاں آپ کے اندر یہ صفت نہ ہو تو یقین کرنا چاہیے کہ آپ کا خیرخواہی موجود نہیں ہے دوسرے کے لیے. So Maulana, according to the Quran, one of the very important qualities of a believer is that he is a well-wisher for others. And you are saying a well-wisher does not want to create even the least problem for anyone. And that is what is meant by being a no-problem person. Maulana, my next question is that how should a believer balance the demands of this life while also working for the hereafter? دیکھیے بیلنس کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے اویئرنیس کی. بیلنس ایک لفظ ہے لیکن اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں بنا سکتے آپ. بیلنس کا آپ کوئی کرائٹیریا نہیں بنا سکتے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ اویئر ہوں، بہت زیادہ آپ باتوں کے بارے میں وژڈم آپ کے اندر ہو. اصل چیز ہے وژڈم. وژڈم آپ کو اپنے کو بتائے گی کہ آپ بیلنس کیسے کام کریں. اگر وژڈم نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو کوئی لسٹ دینے سے آپ ایسا نہیں ہو جائے گا کہ آپ یعنی بیلنس بیہیویئر اختیار کریں. کوئی بھی لسٹ اس میں ورک نہیں کرے گی. کوئی لسٹ بنا کے دے کہ آپ کو دیکھو یہ بیلنس کا طریقہ ہے، یہ توازن کا طریقہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اصل چیز ہے آپ کے اندر وژڈم ہو، آپ کے اندر سنسیئرٹی ہو، آپ باتوں کو بہت ہی سنسیئرلی دیکھیں اور سنسیئرلی کوئی ڈیسیژن لیں. یہ سب باتیں اگر ہوں گی
تو اپنے آپ ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بیلنس کا مطلب کیا ہے. دنیا کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا ہے, آخرت کے عوض کرنا ہے. لیکن بڑے طور پر یہ کہوں گا کہ بیلنس, سچا بیلنس یہ ہے کہ بیلنس برابری کا نام نہیں ہے کہ 50% ادھر 50% ادھر. یہ 50-50 کا فارمولہ نہیں ہے. یہ فارمولہ ہے کہ پرنسپل کیا ہو, اس کا فارمولہ ہے. تو میرے نزدیک فارمولہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں سادگی, سمپل لیونگ, جو کہا گیا تھا نا کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ, تو دنیا کے بارے میں سمپل لیونگ, آخرت کے بارے میں ہائی تھنکنگ. یہ بہت مجھے پسند ہے یہ سینگ, سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. تو بیلنس کا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں, نہ وہ ورک کرتا, نہ کوئی لسٹ ایسی بنا سکتے آپ. جو وژڈم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں آپ کے اندر سمپل لیونگ ہو, آخرت کے بارے میں آپ کے اندر ہائی تھنکنگ ہو. So Maulana, the formula of maintaining balance between this life and the hereafter is that we should have simple living with regard to matters of this life, and we should have high thinking with regard to matters of the hereafter. Maulana, you just said that a believer is a no problem person. So in this connection, I want to know how important is it for a believer to maintain peace in society? دیکھیے, پیس آپ مینٹین کرتے ہیں بظاہر دوسرے کے لیے, لیکن اس کا اصل فائدہ خود آپ کو ملتا ہے. یہ بظاہر پیس کا جو طریقہ ہے وہ گا دوسرے کے لیے, لیکن آپ اس کو سوچیں تو پیس کا فائدہ خود اپنے کو ملتا ہے. کیوں؟ اگر آپ جہاں ہیں وہاں پیس کا ماحول ہے, پیسفل ایٹماسفیئر ہے, تو کیا ہوگا, آپ اپنے کو بچا لیں گے ٹائم ویسٹ کرنے سے, انرجی ویسٹ کرنے سے, غیر ضروری پرابلم سے. آپ کے لیے پاسبل ہوگا کہ نارمل طریقے سے آپ اپنے گول کے لیے آگے بڑھتے رہیں. تو سچ پوچھے تو پیس جو ہے مین آف مشن کی ضرورت ہے. اگر پیس ہوگا تبھی مین آف مشن اپنے مشن کو جاری رکھ پائے گا. پیس نہیں ہوگا تو سب کچھ بگڑ جائے گا, کچھ نہیں کر سکتے آپ. تو پیس بظاہر سوسائٹی کا سبجیکٹ ہے, لیکن حقیقت وہ میری اپنی ذات کا سبجیکٹ ہے. یعنی پیس کی جب بات کہی جاتی ہے تو اس کو دیکھا تو سوشل ہارمونی کے سینس میں, سوسائٹی کے سینس, یعنی سوسائٹی کے ان ٹرمس آف سوسائٹی اس کو لیا جاتا ہے. لیکن یہ تو اپنی ذات کے مسئلہ ہے. میرے لیے فرض ہے کہ میں پیسفل رہوں تاکہ ان ریٹرن مجھے یہ موقع ملے کہ میں نارمل طریقے سے اپنا کام کر سکوں, اپنے مشن پر کو فالو کر سکوں. Peace is very important. It is very essential to the life of a believer, because a believer is a man of mission, and a mission cannot go on in the absence of peace. And Maulana, the other point that you made, which I think is very important, is that although we maintain peace in society at large, but its real benefit is for our own individual life. Maulana, the Quran says that God is merciful and compassionate. So do we also have to develop these qualities in ourselves? دیکھیے, یہ بالکل نیچرل بات ہے. یعنی آپ اپنے رب العالمین سے یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین آپ کے لیے رحیم ثابت ہو, رحیم و کریم. تو اگر سچ مچ آپ یعنی سنسیئر ہیں یہ چاہنے میں, تو خود آپ کی شخصیت اپنے آپ ڈھل جائے گی اسی میں. یہ خدا سے آپ چاہیں گے رحمت, تو آپ فطری طور پہ
دوسروں کو رحمت دیں گے. یہ بالکل یعنی نیچرل بات ہے. اور اگر آپ اس کے برعکس ہوں, اس کا الٹا ہو, خود اپنے لیے تو اللہ سے رحمت چاہتے ہوں اور اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے آپ اس کا الٹا ہوں, تو آپ اس معنی کو خدا سے چاہنے میں سنسیئر نہیں ہیں. لپ سروس کر رہے ہیں آپ, لپ سروس کر رہے ہیں آپ. کیسے ممکن ہے آپ دادی کہ اس کنٹراڈکشن کو افورڈ نہیں کر سکتے آپ؟ یہ ایک کنٹراڈکشن ہو جائے گا کہ خود تو چاہنا اللہ سے رحمت اور دوسروں کے لیے بنے رہنا زحمت. اپنے لیے اللہ سے چاہنا رحمت اور دوسرے کے لیے بنے رہنا زحمت. اس کنٹراڈکشن کو افورڈ نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ کا اندر یہ کنٹراڈکشن ہے تو اس بار آپ سنسیئر نہیں ہیں. پھر آپ کی سنسیئرٹی پہ شک پیدا ہو جاتا ہے. So Maulana, if we want mercy and compassion from God, we should also show mercy and compassion to our fellow human beings. And this is a basic demand of sincerity. Maulana, you also give a lot of importance to patience in your writings. So why is patience so important? پیشنس, جس کو صبر کہا گیا قرآن مجید میں, وہ تو یعنی میں اس کو سمبورن سمجھتا ہوں. سمبورن یعنی گریٹسٹ گڈ. کہ اگر آپ کا اندر پیشنس نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ دنیا میں آپ کو کریکٹر لائف میں رہنا پڑتا ہے, دوسروں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اور اس دنیا میں ہر آدمی کیا ہے, ہر آدمی مسٹر ڈفرینٹ ہے, ہر عورت مس ڈفرینٹ ہے. تو ڈفرینٹ لوگوں کے بیچ میں آپ کو رہنا ہے, تو بار بار آپ کے انپلیزنٹ سچویشن کریٹ ہوگی, بار بار آپ کچھ کوئی بات آپ کے خلاف ہو جائے گی. تو اگر آپ پیشنس نہیں ہے تو کیا آپ پرووک ہوں گے, لڑیں گے, آپ کے اندر ہیٹ آ جائے گی دوسروں کے لیے, تو آپ کریں گے کیا؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو پیشنس جو ہے مست ہے, مست کسی بھی کام کے لیے, چاہے سیکولر کام ہو یا ریلیجس کام, پیشنس مست ہے. کیونکہ پیشنس آپ کو نارمل بنائے رکھتی ہے. پیشنس آپ کو اس سے بچاتی ہے کہ آپ اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں. پیشنس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا جس چیز کو ہم نے ٹارگیٹ بنایا ہے, جس چیز کو آپ گول بنایا ہے, اس سے آپ ڈیویٹ نہ ہونے پائیں. اس لیے پیشنس ایک ایسے انسان کے لیے لازمی تو ضروری ہے کہ مقصد ہو. بے مقصد انسان کو تو کچھ بھی کرے, لیکن با مقصد انسان جو ہے اس کو لازماً صبر والا ہونا ہے. اس کا پیشنس کی صفت ضروری ہے. Patience is very important to lead our lives in this world. Maulana, can you also tell us what is a bad character? بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ بیڈ کریکٹر کی تعریف ہونی چاہیے ڈیفینیشن, کہ اپنے کانشنس کے خلاف چلنا. دیکھیے کانشنس جو انسان کے اندر ہے, اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں, وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا. آپ اپنی کانشنس کو بدل نہیں سکتے. کانشنس ہمیشہ ورک کرتا ہے. کانشنس کا خدا کا ایک ایجنٹ ہے آپ کے اندر, جو آپ کو ریمائنڈ کرتا ہے بار بار. کانشنس کو آپ بدل نہیں سکتے, امپاسبل ہے آپ کے لیے. کانشنس تو رہے گا, ورک کرے گا, وہ آپ کو ریمائنڈ کرے گا. تو اس لیے اگر آپ صرف یہ نہیں کریں کہ اپنے کانشنس چلیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ بات حدیث میں ان لفظوں میں کہی گئی ہے, استفت قلب کا. استفت قلب کا مطلب ہے اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لو.
اس کے معنی فالو یور کانشنس. استفتِ قلبک کا مطلب فالو یور کانشنس. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی صرف اتنی کرے تو کبھی وہ ڈیویٹ نہ ہو. So Maulana, going against our conscience makes our character a bad character. Maulana, I will ask you one last question. Can you please define the qualities of the people of paradise? قرآن میں کئی جگہ یہ بات بتائی گئی ہے. مثلاً دیکھیے ایک آیت ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. اس میں 3 لفظ آیا ہے کہ جنت والوں میں کا کریکٹر ہوگا. 3 لفظ آیا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. یہ جنت میں لوگ نہیں سنیں گے نیوسنس, کوئی بھی نیوسنس والی بات وہاں نہیں سنائی دے گی. لغو پتہ ہوتا ہے نیوسنس. تعصیب کے معنی گناہ. ایک ہے نیوسنس اور ایک ہے گناہ کی بات. تو وہاں نہ تو کوئی نیوسنس بکھرے گا نہ کوئی گناہ کا کام کرے گا, بلکہ وہاں کیا ہوگا پیس پیس پیس. پیس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت السلام علیکم ہر وقت السلام علیکم, نہیں. پیس کا مطلب کہ آپ کے دل میں ہر دوسرے انسان کے لیے پیس ہو, ہر دوسرے انسان کے لیے پیس, ہر دوسرے انسان کے لیے پیس. یہ قلبی اسپرٹ کی بات ہے, یہ لپ سروس کی بات نہیں ہے کہ ادھر سے نکلے تو السلام علیکم, ادھر سے نکلے تو السلام علیکم. یہ تو بالکل ریڈکٹر بات. الا قیلا سلاما سلاما لفظ قیل چونکہ ہے اس میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت السلام علیکم کہنا. یہ مطلب نہیں ہے. ہر وقت اگر السلام کو کہا جائے تو ایک شور پیدا ہو جائے گا سارے جنت میں. لوگ زندگی مصیبت بچ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں, آپ کے مائنڈ میں, آپ کے روح میں بالکل رچ بس گیا ہو امن, پیس دوسرے انسان کے لیے. دوسرے انسان کے لیے آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ پیسفل انسان ہو, پیسفل انسان. تو غور کیجیے کہ جب کرائٹیریا یہ ہے کہ جنت میں آپ کو رہنا ہے پیسفل انسان بن کر, تو آپ غور کیجیے کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کے اندر پیسفل کریکٹر ہو, آپ سیریس ہوں, آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہوں, دوسرے امتحان کے لیے آپ بہت زیادہ خیرخواہ ہوں. یہ سب اپنے آپ ہی سب صفتیں آئیں گی. تو جنت میں ہر آدمی کا یہ حال ہوگا کہ وہ اس سے نیوسنس کا تجربہ نہیں ہو, کسی کو وہاں شور نہیں کرے گا, وہ کسی کے لیے گناہ والی بات نہیں کرے گا, سب کے لیے اس کے دل میں پیس ہوگی. ایسی سوسائٹی. تو یہ ایسی ہر انڈیویجول کو, ہر انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے اندر ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کرے, ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کرے اپنے اندر, تب وہ جا کر کے انٹری پائے گا پیراڈائز میں, ورنہ نہیں. So Maulana, the people of in paradise, there will be no nuisance and there will be no wrongdoing. And the people of paradise will have peace in their hearts for one another. And these are the qualities that we have to develop in ourselves in this world so that we can find entry into paradise. Maulana, we'll end this session here. Thank you very much for enlightening us on the character of a believer. Thank you for joining us live. If you want to watch more videos of Maulana Wahiduddin Khan, you can log on to our website cpsglobal.org.